بنا میں خدا ہم نے کی ابتدا، بنا میں خدا ہم نے کی ابتدا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا۔ پھر اے انس و جا دیکھ رب کی عطا، پھر اے انس و جا دیکھ رب کی عطا، تو کس کس عنایت کو جھٹلائے گا، تو کس کس عنایت کو جھٹلائے گا۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں 8ویں جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق پہلا یعنی اول لے کے آپ کے درمیان حاضر ہو چکے ہیں، جس کا عنوان ہے عنایات رحمان کی۔ یہ ایک نظم یعنی حمد کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، جس کے شاعر مسعود عظیم آبادی ہیں، اور یہ بہترین حمد کے حوالے سے شاعر اس کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہے، اور ان تمام چیزوں میں انسان، چاند، سورج، سزر، حجر، جن و انسان، تمام چیزیں پیدا کی گئی ہے، اور یہ سبھی چیزیں، سبھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، تعریف میں بڑائی کر رہے ہیں، رتب اللسان ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حمد آپ کے سبق میں پیش ہے۔ شامل نصاب حمد جو ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ حمد کے لغوی معنی ہم پچھلے جماعت میں بھی واضح ہو چکا ہے کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ شامل نصاب حمد کے حوالے سے شاعر مسعود عظیم آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان تمام طرح کی جد و جہد کرتا ہے، اور تمام طرح کے یہاں پہ چیزیں اس کو میسر ہو پاتی ہے کہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے جیے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں خرچ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے مسعود عظیم آبادی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی باتیں کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کا دستور پیدا کیا ہے تاکہ ہم جب کسی چیز کو تولے، ماپے، تو وہ سامان کم و بیش ہرگز نہ ہونے پائے، اور زندگی کا ایک بہتر معمول ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انہی سب چیزوں کے حوالے سے مسعود عظیم آبادی کی یہ حمد آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ اب آئیے اس حمد کے حوالے سے اس سبق کے متعلق کن کن چیزوں پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں آپ کو پہلے واضح کرا دیں۔ سب سے پہلے آپ اس حمد کے مختصر تعارف آپ نے دیکھا، اب اس کے ساتھ میں اب جو حمد ہے اس کے حوالے سے ترنم کے ساتھ اس سبق میں آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی شامل ہیں، اس کے علاوہ حمد کے پہلے شعر میں خدا کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے، سورج اور چاند کے چلنے کا حساب کس نے مقرر کر رکھا ہے، اس نظم میں بلند لفظ آیا ہے، درج ذیل میں بلند کی ضد کیا ہے، صحیح تولنا کس صفت کو ظاہر کرتا ہے، کس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر سوال و جواب ہیں۔ سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں، اس حمد کے شاعر کا کیا نام ہے، قرآن شریف کی تعلیم کس نے دی، پہلا شعر کس آیت کا ترجمہ ہے، اپنی عربی زبان میں لکھیے، خدا نے پیمائش کے لیے کیا بنائے اور ہمیں ناپ تول کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، خدا کی تعریف میں کون رتب اللسان ہے، کون ان کی تعریف بڑائی بیان کر رہا ہے، خدا اپنی قدرت اور حکمت میں بے مثال ہے، واضح کریے، سمجھائیے، کسی 5 نعت گو شعراء کے نام ترتیب سے لکھیے، واحد سے جمع بنانا اور مصرے کو صحیح جوڑے کے ساتھ ملان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سمجھیے اور کیجیے میں اس میں ظرف کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس سے کسی جگہ اور وقت کو سمجھا جائے، جیسے باغ، عجائب گھر، شام، صبح وغیرہ۔ درج ذیل الفاظ میں اس میں ظرف کو چن کر لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ عملی سرگرمی کے طور پہ ہے، یہ نظم خدا کی تعریف و توصیف سے متعلق ہے، ایسی 3 نظموں کو جمع کیجئے اور اپنے دوستوں کو سنائیے۔ اس کے علاوہ دوسرا لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے ہے، لرننگ عملی سرگرمی کے طور پہ ہے،
قرآن پاک سے سورہ رحمان کے ترجمہ نقل کر کے اپنی کاپی میں درج کیجیے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ بخوبی طور پہ دیکھ پائیں گے۔ آپ سے مؤدبانہ اپیل گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یعنی انصاری سر آن لائن کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اب اگر کوئی آپ کے سجھاؤ یا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کے جو حمد کے حوالے سے میں نے چند اشعار آپ کے نظر کیے ہیں، اب وہ مکمل حمد عنایات رحمان کی مسعود عظیم آبادی کے حوالے سے سماعت کریں۔ بنام خدا ہم نے کی ابتدا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا، ہے کیا کیا عنایات رحمان کی، ہے کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی، اسی نے یہ انسان پیدا کیا، اسی نے یہ انسان پیدا کیا، اسی نے سکھایا اسے بولنا، اسی نے سکھایا اسے بولنا، جو ہے آسماں پہ ماہ و آفتاب، جو ہے آسماں پہ ماہ و آفتاب، مقرر ہے چلنے کا ان کے حساب، مقرر ہے چلنے کا ان کے حساب، ہے برگ و شجر زینت گلستاں، ہے برگ و شجر زینت گلستاں، اسی کی ثنا میں ہے رطب اللساں، اسی کے ثنا میں ہے رطب اللساں، خدا کے فضائل کروں کیا بیان، خدا کے فضائل کروں کیا بیان، کیے ہیں اسی نے بلند آسماں، کیے ہیں اسی نے بلند آسماں، ہے کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی۔ اور مسعود عظیم آبادی اس نظم یعنی حمد کے حوالے سے آگے فرماتے ہیں، اسی نے بنائی ہے میزان یہ، اسی نے بنائی ہے میزان یہ، ہے انصاف کی ایک پہچان یہ، ہے انصاف کی ایک پہچان یہ، پرکھ اس میں رکھی ہے ایمان کی، پرکھ اس میں رکھی ہے ایمان کی، کہ حد سے نہ آگے بڑھے کوئی بھی، کہ حد سے نہ آگے بڑھے کوئی بھی، ہدایت ہے تم طول میں ٹھیک دو، ہدایت ہے تم طول میں ٹھیک دو، کم و بیش اس میں نہ ہرگز کرو،
کم و بیش ہرگز نہ اس میں کرو، ہے کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی، زمین کو اسی نے ہے پیدا کیا، 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 کہ جس پر رہے ساری خلق خدا، کہ جس پر رہے ساری خلق خدا، کھجور اور پھل کے ہیں پودے یہاں، کھجور اور پھل کے ہیں پودے یہاں، غلافوں میں خوشے ہیں جن کے نہاں، غلافوں میں خوشے ہیں جن کے نہاں، اسی پر وہ غلے بھی پیدا کیے، اسی پر وہ غلے بھی پیدا کیے، نہاں جن کے چھلکوں میں دانے کیے، نہاں جن کے چھلکوں میں دانے کیے، ہنسی پھول بھی ہے لگے چار سو، ہنسی پھول بھی ہے لگے چار سو، کہ پھیلی ہے جن کی مہک کو بکو، کہ پھیلی ہے جن کی مہک کو بکو، پھر اے انس و جاں دیکھ رب کی عطا، پھر اے انس و جاں دیکھ رب کی عطا، تو کس کس عنایت کو جھٹلائے گا، تو کس کس عنایت کو جھٹلائے گا، بنام خدا ہم نے کی ابتدا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا، ہیں کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی۔ بہت بہت شکریہ ترنم کے ساتھ اتنا کو سماعت کرنے کے لیے۔ آئیے اب تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے PDF نوٹس کے حوالے سے، جس سے آپ کو اس سبق کے حوالے سے تمام موضوعات کو بخوبی طور پہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنی رائے ضرور تاثرات پیش کرائیے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ملتے ہیں پھر اسکرین پہ لے کے چلتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو دکھانے کے لیے۔ لیجئے ناظرین، پیش ہے 8ویں جماعت کی اردو کتاب فروزہ کا سبق اول یعنی پہلا، جس کا عنوان ہے حمد پاک عنایات رحمان کی۔ یہ نظم مسعود عظیم آبادی کی لکھی ہوئی بہترین نظموں یعنی کہ حمد میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار خوبیوں اور نعمتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس نظم کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام تر چیزیں پیدا کی ہیں، ان کی اگر کوئی بڑائی بیان کرنا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ان کی تمام تر تعریفوں کو مثل راہ یعنی لکھ پائے، تحریر کر پائے۔ بہرحال کچھ باتوں کو جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور کن کن ہدایات ان کے متعلق بیان کیے، اس کے حوالے سے وہ چند باتیں اس نظم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں
تو آئیے اس نظم کے حوالے کے ساتھ میں اس سبق کے اعتبار سے اس ویڈیو میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں پہلے آپ کو واضح کرا دیں۔ آپ ابھی دیکھیں گے اس سبق کے حوالے سے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ نظم کا یہ بند ہے، اس کی یہ نظم آپ کے درمیان ترنم کے ساتھ بھی اس ویڈیو میں آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے آپ کو اس ویڈیو میں اس نظم کو بھی آپ کے درمیان پیش کریں گے۔ پڑھیے اور سمجھیے میں حمد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے پچھلے جماعت میں بھی گفتگو کی ہے، بات کی ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھنے والے ہیں، اور معروضی سوالات بھی اس میں دیے گئے ہیں، اس کو بھی ہم مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے۔ سوچیے اور بتائیے میں جو سوال و جواب ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ واحد سے جمع بنانا، مصروں سے کو صحیح ترتیب سے ملان کریے، سمجھیے اور کیجیے میں اس میں ظرف کے متعلق بات کی گئی ہے جس سے کسی خاص جگہ اور وقت کا پتہ چلتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ظرف کو چن کر اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ نظم خدا کی تعریف و توصیف میں سے متعلق ہے، ایسی 3 نظموں کو جمع کیجیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے۔ قرآن پاک سے سورہ رحمان کا ترجمہ نقل کر کے لکھیے۔ اس کے حوالے سے جو سب سے ویڈیو میں ہم خاص ہوتا ہے، اور ہم اب 8ویں جماعت کی ویڈیو بنا رہے ہیں سلسلے وار طریقے سے، اس لیے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان حضرات تک یہ ویڈیو بھی پہنچے جو اب تک اس ویڈیو کے متعلق واقفیت نہیں حاصل کر پائے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے مؤدبانہ اپیل گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی یا اس سبق کے حوالے یا دیگر ویڈیوز بھی آپ کے سلسلہ وار طریقے سے جیسے ہی اپلوڈ کی جائے وقت پر دستیاب ہو جائے۔ اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، اگر اچھا لگے تو کمنٹ کے ذریعے سے اپنی تاثرات، اپنی خیالات ہم تک ظاہر کریے گا۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے اس سبق میں ہم اس نظم کا تشریح بھی پیش کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ تمام تر سوالات و جوابات بھی پیش کریں گے۔ بغیر تمہید کے اب آپ کی تاخیر کے اب آپ کے درمیان پیش ہے نظم عنایات رحمان کی، آپ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تمام تر سوالات و جوابات بھی اس سبق میں آپ کے درمیان شامل کرنے والے ہیں۔ سبق اول یعنی 1، حمد پاک عنایات رحمان کی۔ بنام خدا ہم نے کی ابتدا، جو ہے مہربان رحم والا بڑا، ہیں کیا کیا عنایات رحمان کی، اسی نے دی تعلیم قرآن کی، اسی نے یہ انسان پیدا کیا، اسی نے سکھایا اسے بولنا، جو ہے آسماں پر ماہ و آفتاب، مقرر ہے چلنے کا ان کے حساب، ہے برگ و شجر زینت گلستاں، اسی کی ثنا میں ہے رطب اللساں، خدا کے فضائل کروں کیا بیاں، کیے ہیں اسی نے بلند آسمان، اسی نے بنائی ہے میزان، یہ ہے انصاف کی ایک پہچان، یہ پرکھ اس میں رکھی ہے ایمان کی، کہ حد سے نہ آگے بڑھے کوئی بھی، ہدایت ہے تم تول میں ٹھیک دو، کم و بیش اس میں نہ ہرگز کرو، زمیں کو اسی نے ہے پیدا کیا، کہ جس پر رہے ساری خلق خدا، کھجور اور پھل کے ہیں پودے یہاں، غلافوں میں خوشیں ہیں جن کے نہاں، اسی پر وہ گلے بھی پیدا کیے ہوئے، نہاں جن کے چھلکوں میں دانے کیے، ہنسی پھول بھی ہیں لگے 4 سو، کہ پھیلی ہے جن کی مہک کو بکو، پھر اے انس و جاں دیکھ رب کی عطا، تو کس کس عنایت کو جھٹلائے گا۔ یہ مسعود عظیم آبادی کی بہترین حمد یعنی نظم ہے، جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر خوبیوں اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ رحمان یعنی 27ویں پارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے مخلوق، تمام تر مخلوق، چاہے وہ جتنے بھی اپنی طریقے سے بڑائی بیان کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل تعریف و توصیف بیان ہرگز نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ انہوں نے دنیا میں تمام تر چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے تمام سہولیات فراہم کیے ہیں۔ اب اس حمد کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتایا سرسری طور پہ کہ وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اسے یاد کر لیجئے گا، چونکہ میٹرک تک یعنی دیگر جماعت کے حوالے سے بھی آپ کو یہ واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ اب آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اس میں۔
اور اس سے قبل آئیے تمام تر چیزوں کو ہم دیکھنے کے لیے اپنی PDF نوٹس پہ آپ کو بغیر کسی تاخیر کے لے کے چلتے ہیں، وہاں سے آپ بخوبی طور پہ تمام تر چیزیں سماعت کر پائیں گے۔ آئیے اب دیکھ رہے ہیں آپ سبق ایک حمد پاک عنایات رحمان کی مسعود عظیم آبادی۔ آئیے اس نظم کی تشریح کو سمجھتے ہیں بخوبی طور پہ۔ شامل نصاب نظم حمد پاک عنایات رحمان کی کے شاعر مسعود عظیم آبادی ہیں۔ شاعر نظم کی ابتدا یعنی شروعات خدا کے نام سے کرتے ہیں جو مہربان اور رحم والا ہے۔ پہلے بند کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رحمان یعنی خدا کی بے شمار مہربانیاں ہیں۔ اسی نے انسانوں کو قرآن شریف کی تعلیم دی ہے۔ خدا نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس نے انہیں بولنے کا ہنر عطا کیا۔ دوسرے بند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندی پر چاند اور سورج اپنے مقرر وقت میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ گردش کے معنی گھومنا۔ زمین پر موجود پیڑ پودے باغ کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اور دنیا میں پیدا کی گئی تمام چیزیں خدا کی تعریف میں مشغول ہیں۔ تیسرے بند کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ اور ناپ تول کے لیے میزان یعنی ترازو کا نظام قائم کیا۔ اس طرح کسی انسان کے ذریعے خدا کے فضائل کو بیان کر پانا ناممکن ہے۔ چوتھے بند کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے میزان کا نظام اس لیے مقرر کیا کہ کوئی بھی انسان ناپ و تول میں کم و بیش ہرگز نہ کرے۔ صحیح تولنا دراصل ایمان کی پرکھ کو ظاہر کرتا ہے۔ کم و بیش میں معاف کریے گا، یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، بے یہ بڑی شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچویں بند کے حوالے سے شاعر مسعود عظیم آبادی کہتے ہیں خدا نے ہی انسانوں کے لیے زمین کو پیدا کیا تاکہ دنیا میں موجود تمام مخلوق اس پر اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ زمین پر ہی پھل پھول اور پودے خوبصورتی بکھیر رہے ہیں۔ چھٹے بند کے اعتبار سے شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کی رحمت سے ہی اسی زمین سے غلے پھل پھول پیدا ہونے والے یہاں کی رونق بڑھا رہے ہیں اور ان کی خوشبو چاروں سمت پھیلی ہوئی ہے۔ شامل نصاب نظم حمد عنایات رحمان کی کے آخری شعر میں شاعر مسعود عظیم آبادی کہتے ہیں کہ خدا کے بے شمار خوبیوں اور نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اور جن کو خدا کی عنایات کا شکر بجا لانا چاہیے۔ خدا ہرگز ہر چیز پر قدرت و حکمت رکھنے والا ہے، ہمیں اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ حمد کے معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، رحمان رحم کرنے والا، ابتدا یعنی شروعات، عنایات یعنی بخشش یا عنایت کی جمع، ردب اللسان یعنی تعریف میں مشغول، ماہ آفتاب یعنی چاند اور سورج، میزان یعنی ترازو، برگ و شجر یعنی پتے اور درخت، نہا یعنی اندر یا پوشیدہ، زینت یعنی خوبصورتی، کو بکو یعنی ہر طرف، ثنا یعنی تعریف، انس و جاں کے معنی انسان، ذی روح۔ اب آئیے سوال و جواب کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرحلے میں ہم معروضی سوالات سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں۔ پہلا سوال ہے حمد کے پہلے شعر میں خدا کی کون سی صفت بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا آپشنس آپ کے پاس پڑھ دیتے ہیں۔ الف مہربانی، بے رحم، جیم دونوں، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جو درست آنسر ہے، جواب ہے وہ جیم دونوں۔ دوسرا سوال ہے سورج اور چاند کے چلنے کا حساب کس نے مقرر کر رکھا ہے؟ الف سائنسدانوں نے، بے حکمرانوں نے، جیم خدا نے، یا دال کسی نے نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خدا نے، جیم۔ تیسرا سوال ہے اس نظم میں لفظ بلند آیا ہے، درج ذیل میں بلند کی ضد
क्या है। ज़िद के माने होता है नाजरीन उल्टा। हमारे तालबा व तालबात अगर बखूबी तौर पे इस वीडियो या दीगर सब असबाक के हवाले से वीडियो देखते रहें तो क़वायद का जो हिस्सा होता है हम भी उसे बखूबी तौर पे अदा करते हैं, ताकि हमें हमारे नाजरीन को कहीं पे कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो बुलंद की उल्टा यानी ज़िद क्या होगी, तो आइए पहले ऑप्शंस आपको समझा देते हैं। अलिफ नीचा, बे पस्त, जीम नशीब या दाल ऊंचा। तो बुलंद का उल्टा होगा यानी ज़िद पस्त। ठीक है, अब अगले चौथे सवाल की तरफ जाते हैं। चौथा सवाल है, सही तौलना किस सिफत को ज़ाहिर करता है। अलिफ बहादुरी को, बे इनकसारी को, जिम वफादारी को या दाल ईमानदारी को। तो इसका सही जवाब है ईमानदारी को, दाल। किस तरह की नज़्म को हम्द कहते हैं, आइए ये भी सवाल आ गया। अलिफ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, ये नहीं हो सकता, ये नात कहलाते हैं। अब बे जिसमें हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, तो ये भी नहीं, चूँकि इसे मरसिया कहते हैं। और तीसरे नज़्म को जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ हो, आप बताइए। और चौथा है जिसमें खुदा और रसूल दोनों की तारीफ़ हो, ये भी मुनासिब नहीं है, चूँकि जिसमें रसूल और खुदा की तारीफ़ हो उसे मुनाजात कहते हैं। तो जिसमें खुदा की तारीफ़ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हो उसे सिर्फ हम्द कहते हैं, ये ख्याल रखिएगा। खुदा के साथ कोई और भी शरीक हरगिज़ नहीं हो सकता है। दूसरे सवाल के मरहले में कहता है कि सोचिए और बताइए। पहला सवाल है हम्द किसे कहते हैं, तो जवाब, और साथ ही एक और सवाल इसमें ऐड है, जुड़ा हुआ है, इस हम्द के शायर कौन हैं। तो जवाब है इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए, माफ़ करिएगा, वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ठीक है, और इस हम्द के शायर मसूद अज़ीमाबादी हैं। मसूद अज़ीमाबादी हैं, मसूद अज़ीमाबादी हैं। दूसरा सवाल है कुरान की तालीम किसने दी। जवाब, कुरान की तालीम खुदा ने दी, कुरान की तालीम खुदा ने दी। तीसरा सवाल है पहला शेर किस आयत का तर्जुमा है, अरबी में लिखिए। जवाब, पहला शेर कुरान शरीफ के 27वें पारे सूरह रहमान का तर्जुमा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। चौथा सवाल है खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाए और हमें नाप तौल के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। तो जवाब सुन लीजिए। खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान यानी तराजू बनाए और हमें नाप तौल के बारे में ये हुक्म दिया गया है कि किसी सामान की ख़रीदो फ़रोख्त में कमो बीश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, कमो बीश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पांचवा सवाल है खुदा की तारीफ़ में कौन रत्बुल लिसा है। तो जवाब है खुदा की तारीफ़ में तमाम मखलूक, खुदा ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, मसलन इंसान, हैवान, सूरज, चाँद, ज़मीन वगैरह, इसी को कहा जाता है मखलूक। मखलूक में बिलखुसूस खालिक की पैदा करदा तमाम शय हैं, रत्बुल लिसा हैं यानी तारीफ़ में लगी हुई हैं। अब छठे सवाल में देखते हैं खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, समझाइए। तो इसका जवाब है खुदा ने इंसानों के रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ और रसूल नाजिल फरमाया। आसमान की बुलंदी पर चाँद और सूरज की तख्लीक कर उनके चलने का हिसाब मुकर्रर किया। ईमान की फ़र्क के लिए मीज़ान यानी तराजू का निज़ाम कायम किया। दुनिया में दरख्त, नदी, पहाड़, झरना, फल, फूल, गल्ले वगैरह भी पैदा किए। इन सब वजूहात की बिना पर खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है। सातवें सवाल में देखते हैं किसी 5 नातगो शायरों के नाम लिखिए। तो जवाब है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नातगो शायरों के नाम मंदरजा झेल हैं। पहला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, दूसरा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तीसरा मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी,
चौथा शफीउद्दीन नैयर, पांचवा हाफिज़ मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी और छठा बेकल उत्साही। आइए अब अगले मरहले में सवाल और जवाब को देखते हैं। वाहिद से जमा बनाइए। वाहिद अल्फाज एक तरफ है, उसका जमा तरतीब देना है। इनायत, इनायात, तालीम, तालीमात, फजीलत, फ़ज़ाइल, हिदायत, हिदायात, खल्क, अखलाक, अतिया, अतियात, सिफत, सिफात, वरक़, औराक़, शजर, अशजार। अब आइए मिसरों को तरतीब दें। हम बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। नाजरीन से गुजारिश होगा, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। हमने मिसरे को सही तरतीब दे रखा है, मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। हैं क्या क्या इनायात रहमान की, तो इसका सही जो मिसरा है उसी ने दी तालीम क़ुरआन की। खुदा के फ़ज़ाइल करूं क्या बयां, तो सही मिसरा है किए हैं उसी ने बुलंद आसमान। तीसरे मिसरे देखते हैं कि हिदायत है तुम तौल में ठीक दो, तो दुरुस्त मिसरे का मिलान है कमो बिश इसमें न हरगिज़ करो। चौथे में देखते हैं हसी फूल भी हैं लगे चार सू, तो इसका सही तरतीब है कि फैली है जिसकी महक को बकू। और पाँचवें में परख इसमें रखी है ईमान की, तो दुरुस्त है कि हद से न आगे बढ़े कोई भी। इसमें ज़रफ़ के हवाले से आइए आपको वाज़ा करा दें। वह इस्म जिसके किसी जगह और वक्त को समझा जाए उसे इस्म ज़रफ़ कहते हैं। जैसे बाग ये एक जगह है, अजायब घर ये भी एक मकाम है, जगह है, शाम ये वक्त है, सुबह वगैरह। अब दर्ज झेल अल्फाज में इसमें ज़रफ़ को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो कॉपी में लिखने के लिए जो अल्फाज दिए गए इसमें ज़रफ़ के हवाले से उसमें कुर्सी, गुलशन, इम्तिहान, भाई, चिड़ियाघर, खूबसूरत, शरीफ, डाक खाना, इमाम बाड़ा, दिल्ली, बागीचा, हाथी, अस्तबल, रिक्शा। मज़कूरा बाला में इसमें ज़रफ़ क्या है, ये अल्फाज दे दिए गए हैं बहुत सारे, उसमें से इसमें ज़रफ़ को निकालना है। तो इसमें ज़रफ़ के हवाले से हमने जान लिया कि वह जो जगह और वक्त को ज़ाहिर करे या बताए, ठीक है, उसे इसमें ज़रफ़ कहते हैं। तो इसमें से हो जाएगा गुलशन ये बाग है, ठीक है, चमन, चिड़ियाघर एक मकाम है, डाक खाना भी एक जगह है, ख़ास जगह है, इमाम बाड़ा ये भी तारीख़ी एतबार से जगह है, और दिल्ली, बागीचा, अस्तबल ये सब मकाम हैं। तो इस तरीके से इस सबक के हवाले से हमने तमाम तर सवालात व जवाबात इस वीडियो में शामिल किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक ये वीडियो बखूबी तौर पे पहुंच जाए और वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। नाज़रीन से गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ। दूसरा जो सबक है वो नात पाक है। नात पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा के इस सबक में आपने पहले हिस्से में इस सबक के हवाले से तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिचय देखा। उसके साथ ही आपने इस सबक के हवाले से PDF नोट्स के साथ तमाम तर सवालात व जवाबात भी शामिल देखें। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। 8वीं जमात के फ़रोज़ा के हवाले से तमाम तर वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट के ज़रिए से देख पाएंगे और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वीडियो के जो PDF नोट्स होंगे उनको उसका लिंक आपको शेयर कर दें। तो ये भी एक नई एक्टिविटी होगी इस खास तौर पे। तो अपनी राय आप कमेंट के जरिए से ज़रूर दीजिएगा। YouTube के अलावा दीगर सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा।